الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اسے شہیدوں کے ساتھ میں جگہ عنایت عطا فرمائے گا۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب بیباک حضرت علامہ مولانا ساجد حسین صاحب سے بڑے ہی بہترین انداز میں تقریر سماعت فرمائی۔ ان سے قبل بھی آپ نے مداحان رسول اور علماء حضرات سے آپ نے دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کا سننا ہمارا سنانا دونوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج کا یہ پیارا اجلاس عطار بادشاہ ایکتا کمیٹی نے منعقد کرنے کی کوشش کی، جس کا حسین منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد فقط ہم ہی نہیں مناتے ہیں۔ ہم تصور کریں کہ ہم جو ہے بیکانیر کے ایک محلے میں بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دنیای اسلام میں جہاں جہاں خوش عقیدہ مسلمان بستے ہیں وہ اپنے محلے محلے بلکہ گھروں گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بندہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اپنا مارگ درشک مانتا ہے، تب جا کر کے وہ دنیاوی زندگی جو ہے صحیح سے وہ بسر کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے گزار سکتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، یہ کام ہوتے رہیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہ لائے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی کی آمد تک یہ جو وقت ہے بڑا لانگ ٹائم ہے، اور اس بیچ میں کوئی نبی تشریف نہ لایا۔ بتایا جاتا ہے کہ 500 سال کا یہ عرصہ تھا، اور اس بیچ میں کوئی نبی تشریف نہ لایا، تو دنیا کا حال کیا ہوا ہوگا وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں، تقریر سے اہم چیز کوئی نہیں ہے، وہ حضور کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، توجہ تقریر کے اوپر ہو، جو مدنی پھول دیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر توجہ رکھیں۔ اسلام بھائی سے گزارش کروں گا، بیٹھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر حالات اس قدر سنگین تھے کہ اگر آج کا انسان شریف طبیعت والا ان حالات کو پڑھ لے یا سن لے تو وہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ ایسے بھی جانور نما انسان اس دنیا میں رہتے تھے، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، کہ جو اس طریقے سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے تھے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں اتیاچار والا ویوہار کرتے تھے اور لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر اعتبار سے لوگوں کے بیچ میں جو کہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب مسجد میں ایک ہفتے کے لیے امام صاحب چھٹی پر چلے جائیں تو پیچھے گڑبڑیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، محلے کے اندر نمازیوں کی جو کہ تعداد کم ہو جاتی ہے، ہر کوئی جو ہے اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب ہمارا امام 8 یا 10 دن کی چھٹی پر گھر چلا جاتا ہے تو پیچھے محلے میں گڑبڑی ہونا شروع ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام 500 سال میرے نبی سے پہلے تشریف لائے ہیں، اور 500 سال کے بعد میں میرے نبی کی آمد ہوتی ہے۔ اس لانگ ٹائم کے بیچ میں، اس اتنے لمبے عرصے کے بیچ میں لوگوں نے کتنی تباہیاں مچائی، لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے ماحول برپا کیا، لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کیا، اتیاچار کیا، اور زندگی گزارنے کا ایک جو صحیح طریقہ تھا اس کو چینج کر کے جانوروں جیسا طریقہ اپنانا شروع کر دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، انسانیت جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں کسی نبی کا آنا بہت ضروری تھا کہ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما آ جائے، کوئی نہ کوئی رہبر آ جائے، کوئی نہ کوئی جو کہ اللہ کا نبی بن کر کے تشریف لائے اور اس سسکتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ بتائے، اور ان کو جو کہ سیدھی راہ بتا کر کے اللہ اور اپنے اس کے جو کہ فرستادہ نبی کے حکم پر عمل کرانے والا بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اس طریقے سے حالات بن رہے تھے 500 سال کے بعد میں اللہ کی مشیت کو جو ہے یہ جو ہے اللہ کی رحمت جوش پر آتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی محترم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آمنہ کے گھر میں میرے نبی کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے تو ظلمت کے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ظلمت کے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ ہاں آپ نے مجھ سے پیشتر یہ جو ہے باتیں سماعت کی ہے، مجھے ان باتوں کو دہرانا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی کی یہاں پر بچہ پیدا ہو تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، محلے والوں کے منہ میٹھے کرواتے ہیں، اپنے دوست اور احباب کو بدھائیاں دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، ہم طرح
तरह से जो कि अपने यहाँ पर जो बेटा या बेटी पैदा होती है उस पर खुशियों का इजहार करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आमिना के घर में आने वाला कोई आम नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया है। और इमामुल अंबिया वो शान वाला है कि मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया पीछे खड़े हैं, मेरे नबी उन सब की इमामत फरमाते हैं। और जब रब्बे कदीर ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए अपने यहाँ पर लामका में बुलाया तो जिब्रील अमीन को अर्श आज़म से भेजा, जिब्रील जा मेरे नबी को जो के दावत दे कर गया कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन याद फरमा रहा है और आप आए लामका में जो है अपने महबूब का दीदार कर ले। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो मौजज़ा और वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया है जो दूसरे किसी नबी को अता ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बाकी किसी नबी हो, हर कोई नबी जो है अपना उनका वक्त मुकर्रर था, उनकी सरहद थी, उसके बाद में उस नबी का पैगाम न चला करता था। लेकिन हाँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अव्वल से लेकर के आखिर तक, यूं तो देखें यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी है आखिर भी है, आप जो है सबसे पहले हैं और सबसे आखिरी भी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात को समझने की कोशिश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है। अल्लाह पाक ने आसमान को जो है नबी के घर आमिना के घर के ऊपर इतना करीब कर दिया, औरतों ने तसव्वुर किया, औरतों ने देखा कि आसमान के सितारे टूट करके जो है हमारे ऊपर गिर जाएंगे। लेकिन मसला ये न था, बल्कि वो आसमान से सितारे टूट करके आमिना के घर में गिरने वाले न थे, बल्कि जो है वो आमिना के घर के अंदर ऐसा नबी पैदा होने वाला है जो अव्वल वालों के लिए भी जो है वो सरदारी करेगा, सारे नबियों की इमामत करेगा, सारे नबियों का सरदार होगा। वो नबी जो है दुनिया में तशरीफ लाता है, माँ के पेट से जब पैदाइश होती है मेरे नबी की, आसमान मेरे हजरत आमिना के घर के करीब आ जाता है और सितारे इस कदर जो है कुमकुमों की तरह आमिना के घर में लटकना शुरू हो गए। और को ने तसव्वुर किया कि हमारे ऊपर गिरने वाले हैं, जबकि गिरने वाले न थे। तभी तो कोई शायर कहता है कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था, कोई सख्त काला था, अरे कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत होती है। आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो है दाई हलीमा जो है लेकर के जब अपने यहाँ पर गई तो उस वक्त जो के इस तरीके से तेल की किल्लत हुआ करती थी, रात भर किसी के यहाँ पर चिराग न जलता था, जब सो जाते थे उस वक्त चिराग को बुझा दिया करते थे। हजरत सादिया जो है हजरत हलीमा सादिया गांव की रहने वाली थी, वहां का एक सिस्टम था, एक कल्चर था, एक तरीका था, एक निजाम था कि जब कोई अरब में किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता था तो गांव की औरतें आती थी, उन बच्चों को लेकर के गांव जाती थी। वहां की आबो हवा ताजा होती है, इसलिए वहां गांव की हवा, अगर बच्चा जो है ताजा हवा खाता है या जो है वहां का पानी पीता है तो उससे उसके जो है जिस्म के अंदर किसी तरह की जो है कमजोरी नहीं रहती है, वो बिल्कुल तवाना हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के रवाना होती है। आप देखें कि हजरत हलीमा जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो घर में कोई जो है जो पिलाने के लिए कोई चीज मुयस्सर न थी, जो बकरियों के थनों से दूध खुश्क हो चुका था। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर के जाती है तो क्या देखती है कि अपनी बकरी के जो है थन के अंदर हाथ डालती है तो थन जो है वो दूध से भरा हुआ महसूस करती है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जो है मंजर देख करके हैरान रह जाती है कि इतने दिनों तक तो मेरी बकरियों के थन खुश्क हो चुके थे, दूध बिल्कुल ना दिया करती थी, आज क्या माजरा है कि इनके थनों से दूध जो है इस
قدر ان کے تھن دودھ سے اس قدر بھر چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کا شوہر گھر آتا ہے، شوہر نے بھی یہی ملاحظہ کیا۔ آخرکار کسی نے کہا کہ حلیمہ ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تیری بکریاں جو کہ خشک تھن ہونے کے بعد میں بھی اس طریقے سے دودھ دیتی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے مجھے کوئی اور چیز تو نہیں ہے، نہ میں اپنی بکریوں کو کوئی پروٹین کھلاتی ہوں، بلکہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں مکہ سے ایک نورانی چہرے والے شہزادے کو لے کر کے آئی ہوں، جب سے وہ میرے گھر میں آیا ہے اس دن سے بکریوں نے اس قدر دودھ دینا شروع کر دیا ہے کہ میرے سارے برتن بھر چکے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا غلام مدنی صاحب۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دیوانہ بالا، مدنی کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، سرکار کی آمد، سب مل کر بالا، سرکار کی آمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جو کہ وہ رات میں جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چراغ کو عورتیں محسوس کرتی تھی کہ حلیمہ تیرے گھر کے اندر جو ہے رات پر چراغ جلتا رہتا ہے، ہمارے اس گاؤں کے اندر چراغ تیل بتی کا جو کہ بڑا قلت رہتی ہے، اس لیے جو ہے آپ اس طرح کا رات بھر جو ہے چراغ مت جلاؤ، بلکہ آپ جو ہے جب سو اس وقت چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے لوگوں، میرے یہاں پر کسی چراغ کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ میں نے کوئی چراغ خریدا ہے، نہ میں نے کسی ایندھن کا انتظام کیا ہے۔ میں نے جو ہے میں جب سے مکہ سے اس نورانی شہزادے، نورانی چہرے والے شہزادے کو لے کر کے آئی ہوں، اس وقت سے میرے گھر کے اندر روشنی اس قدر پھوٹ رہی ہے، لوگ تصور کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے گھر کے اندر چراغ کو لائٹ جلا رہی ہے۔ میرے گھر میں کوئی چراغ بتی نہیں چل رہی ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کے وہ نور ہے جو حلیمہ کے گھر سے لے کر کے آسمان تک چمک رہا ہے۔ تبھی تو بریلی سے اعلیٰ حضرت بول پڑھتے تھے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا کے پاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا کے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دینے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی کی برکتیں، نبی کا جو کہ یہ معجزے اگر ان کو بیان کیا جائے تو وقت جو کہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصل ہم اپنی باتوں کی طرف جو ہے لوٹ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں اس قدر کوٹ کوٹ کر کے بھر لو کہ کوئی اگر آپ کو نبی کے در سے دور کرنا چاہے یا نبی کے شان میں کوئی جو ہے اول فول بکے تو آپ اور ہم جو ہے ان باتوں کو سن کر خاموش نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے عشق کی شمع کو اور جلا دیں، ایسے اس طور پر جلائیں کہ جب جو کہ نبی کی شان کے اندر کوئی اول فول بکے تو اس وقت خاموش نہ بیٹھے، وہی بندہ بول پڑتا ہے کہ میرے نبی کی شان کے اندر نہ ہم کل برداشت کرتے تھے، نہ آج برداشت کریں گے، نہ آج کرتے ہیں نہ کل کریں گے، اس لیے کہ نبی کے صدقے میں چاند ملا ہے، نبی کے صدقے میں آسمان ملا ہے، نبی کے صدقے میں زمین ملی ہے، نبی کے صدقے میں بحر و بر ملا ہے، نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ ارے جے ان ساری باتوں کو چھوڑو، ہمیں خدا ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں خدا ملا ہے، نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ رب قدیر کے نے جو کہ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ اے رسول، اگر میں آپ کو دنیا میں نہیں بھیجتا تو میں اپنے آپ کے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا، میں اپنے آپ کے رب ہونے کا اظہار نہیں کرتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت وہ کریں
جو صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلموسٹ ہاف آف دا ورلڈ، یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شہنشاہ، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شہنشاہ، جن کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے ننگی زمین کے اوپر ٹھاڑ سے سوتے تھے اور اس طریقے سے نیند لیتے تھے کہ جیسے یہ کوئی جو ہے بہت بڑے تخت پر لیٹ رہے ہیں، اور ہاتھ کا تکیہ بناتے، ہاتھ کو ایسے اپنے گدی کے پیچھے رکھ کر کے سو جاتے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ راستے چلے تو سامنے شیطان آ جائے تو شیطان راستہ چینج کر دیتا ہے. ہاں یہی، اور اگر شرابی سامنے آ جائے تو وہ توبہ کر لے تو اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ شربت میں چینج ہو جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا فاروق ہوتا، عمر ہوتا. اللہ اکبر. اتنا مرتبہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ تصور کریں کہ یہی فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھامے تھامے آپ جو کہ چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاروق تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاروق ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم جو کہ پہلے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہو وہ جان سے کرتے ہو، جبکہ جو ہے محبت کا طریقہ، محبت کا اصول، محبت کا لحاظ یہ نہیں ہوا کرتا ہے. محبت طبیعت کے میلان کو کہتے ہیں کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے نہ وہ رات کا اندھیرا دیکھا کرتا ہے، نہ دن کی دھوپ دیکھا کرتا ہے، نہ سفر کی صعوبتوں کو دیکھا کرتا ہے، نہ گھر کی آسائشوں کو دیکھا کرتا ہے. جلوت میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ میں جو ہے اب سب سے پہلے اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تم محبت میں کامل مومن نہیں ہوئے ہو. کہا یا رسول اللہ پھر کیسے؟ میرے نبی نے فاروق اعظم کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا اور لگا کر کے جب آپ نے جو ہے پیچھے ہاتھ دے کر کے تھوڑا سا ہلکا دبایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی دیر تک تو میں جو ہے میری جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا تھا، سب سے زیادہ جان سے محبت کرتا تھا. اب فاروق کا حال یہ ہے کہ فاروق کی نس نس نبی بول رہی ہے، فاروق کی نس نس نبی پکار رہی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فاروق اب تم محبت میں کامل ہوئے ہو. حدیث پاک ہے، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی آل، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے نبی سے محبت نہ کر لے، نبی سے محبت نہ کر لے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا کیا ہے؟ یوں تو محبت میرے نبی کا ایک منہ پاک صدیق اکبر کو مل جاتا ہے اور وہ اس منہ پاک کو اپنے گھر پر لا کر کے رکھتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میں نے جس جگہ پر میں نے میرے نبی کے جو ہے منہ پاک کو یعنی بال مبارک کو جس جگہ رکھا ہے، اس روم کے اندر سے، اس حجرے کے اندر سے قرآن پاک کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب قرآن کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ جو ہے اس حجرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن آواز برابر آ رہی ہے، آواز مسلسل آ رہی ہے. وہ تو جو ہے ان کی بیسٹ اگر کوئی کچہری ہوتی تھی، سپریم کورٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ سیدھے نبی کے دربار میں آتے تھے، اپنے مسئلے کا حل تلاش لیا کرتے تھے. اپنی ہر جو ہے جو بات ہوا کرتی تھی نبی کے دربار میں لا کر کے نبی کے قدموں پر رکھ دیتے تھے. نبی اس کا حل
حل اور اس کی جو ہے پرابلم کو سولو فرما لیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر تیز تیز قدموں کے ساتھ میں جب جو کہ تشریف اور نبی کے دربار میں آتے ہیں، نبی سے جا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا منہ مبارک ہے میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، گھر کے اندر جس روم میں رکھا ہے اس میں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے اس روم کے دروازے کو کھول کر کے اندر جب انٹر ہوا تو کوئی پڑھنے والا نظر نہ آ رہا تھا، لیکن قرآن کے پڑھنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے منہ پاک کے پاس میں اللہ پاک کے نوری فرشتے آ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے منہ پاک کے پاس میں اللہ پاک کے نوری فرشتے آ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یارو جب ہم اللہ کے رسول کی میلاد والی محفل میں اگر بیٹھ کر کے ان کا ذکر سنیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ان محفلوں کو ہلکا مت جانو۔ ابھی تو ہمیں ان محفلوں کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہاں محفلیں کیا چیز ہوا کرتی تھی۔ آنکھیں بند ہو جائے گی، لوگ قبر کے حوالے کر دیں گے، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ جو محفلیں جو سجا کر کے بیٹھتے تھے، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی جو کہ باتیں ہوا کرتی تھی، قال اللہ قال رسول کی باتیں ہوتی تھی، وہ جو کہ ہم تو یہ کہہ کر کے ٹال دیتے تھے کہ یہ وقتی طور پر تھوڑا بہت ہو جائے گا، اس کے بعد میں کون نیند خراب کرے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ اگر انہیں محفلوں میں ہم جا کر کے بیٹھ جاتے تو وہ محفلیں اتنی قیمتی تو اس کا آج جو ہے اجر ہمیں دیکھنے کو ملتا، آج ہمیں جو کہ آرام مل جاتا۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا اس وقت یہ جو کہ سامنے آتی ہے، اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کاش میرے گھر کے سامنے جو محفل سجی تھی یا میرے محلے میں جو محفل سجی تھی اس پہ میں جا کر کے بیٹھ جاتا، کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا، وہ اللہ کو پکارتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ پاک اس کی دعا کے بدولت مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرتا اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیتا۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے جو کہ شرط اول ہے۔ اگر نبی سے محبت میں اگر ہم کامیاب جو کہ کما حقہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں یا ہم صحیح نہیں اتر پا رہے ہیں تو سمجھیں کہ اب جو کہ ہم اپنے طور پر جو محبت کی ایک جو شرط ہوا کرتی ہے، محبت کی جو دہلیز ہوا کرتی ہے، اس سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے نبی جو آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے میں نبی کے چہرے کو دیکھتا، 14ویں کی چاند کو دیکھتا، کبھی میرے ذہن میں سوال آتا 14ویں کا چاند بڑا چمک رہا ہے، اس کا نور بڑا جو کہ تیز ہے، وہ کس طرح جو کہ روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن جب چاند کی طرف دیکھنے کے بعد میں نبی کی طرف دیکھتا تو نبی کا چہرہ مجھے اتنا خوبصورت نظر آتا تھا کہ میں چاند کی روشنی کو بھول جاتا تھا۔ ہاں یہ میرے نبی کے حسن کا عالم ہے کہ نبی کے اگر پاؤں کے انگوٹھے کو کوئی عورت دیکھ لیتی تھی رات بھر ان کو نیند نہیں آتی تھی، وہ تو اسی انگوٹھے میں مگن رہا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی میرے انگوٹھے دیکھنے کے مصطفیٰ کے صرف میں نے انگوٹھے کو دیکھا ہے جس کا یہ عالم ہے جو پورا کے پورا مصطفیٰ کے وجود کو دیکھا کرتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، 12 ربیع الاول شریف ہے، پیر کا دن ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ آج کہتے ہیں لوگ جو جلدی اٹھتے ہیں اللہ پاک انہیں مال میں برکت عطا فرماتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اور اس وقت کو اتنی برکتیں کیوں حاصل ہیں، اس وقت کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ حاصل اس لیے ہے کہ اس وقت میں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور آپ کی ولادت بسعادت کی جو کہ نسبت حاصل ہے، اس لیے وہ وقت سب وقتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس وقت بندہ جو کام کرتا ہے شریعت والا اور جو اللہ کو پکارا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور ہر اعتبار سے وہ بندہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت کی قدر کرتا ہے جس وقت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یارو جو اس وقت کی قدر کرے وہ جو ہے اتنا بلند و بالا ہو سکتا ہے، اس کو اتنی عزتیں مل سکتی ہے، اس کے مال میں اتنی برکتیں مل سکتی ہے۔ تو جو تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرے گا اس کی زندگی کتنی چمکتی ہوگی، جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرے گا اس کی زندگی کتنی بلند و بالا ہوگی۔ ہاں جو نبی کے جو کہ طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزار دیا کرتا ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ بندہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور آپ دیکھیں جب سنت کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، تو بتاتا چلوں کہ نبی کے تعلیم پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے کس استقامت کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا ہے۔ اتر پردیش میں ایک شہر ہے مبارک پور، اس کے اندر ایک بہت بڑا جامعہ یعنی یونیورسٹی ہے جس کو جامعہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے فارغین آپ کو دنیا بھر کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ اس کے بانی مبانی حضرت علامہ مولانا حافظ ملت ہے، عبدالعزیز حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ اگر دماغ کی اعتبار سے زیادہ صلاحیت اور ایبیلٹی نہیں رکھتا ہے، پھر بھی وہاں سے جو نکل جاتا ہے، وہاں سے پڑھ کر کے جو باہر نکلتا ہے، وہ کسی میدان میں جو ہے پسپا نہیں ہوا کرتا، وہ جیت ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ اللہ نے ان کو ایک جو کہ ان کی دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے۔ آپ کے ایک مرتبہ آپ کے پاؤں کے اندر زخم لگ جاتا ہے، زخم لگا تو آپ نے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر آتا ہے، آپ کے پاؤں کے اندر موزہ پہنا ہوا تھا۔ آپ تصور کریں کہ ایک پرانا دور تھا کہ جب بیچارے سردی کڑاکے کی پڑتی تھی تو وہ چمڑے کے موزے پہنتے تھے۔ آج کل والے یہ جو ہے موزے نہیں پہنتے، اجمیر شریف جاتے 4 جوڑیاں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں ایکسٹرا، کہ کسی سے مانگنی نہ پڑے، صبح دکان کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، نہ دھو کر کے فرش ہوں گے تب وہ یہ جراب پہن لیں گے۔ وہ جو کہ نیک بندے جب ایسی کڑاکے کی سردی میں وضو کرتے تھے تو ان کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ خون آنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس لیے جو ہے شریعت کا حکم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وضو کرنے کے بعد میں اس کے پاؤں کے اندر موزہ پہن لے اور پھر 1 رات اور 1 دن تک اس کے اوپر مسح کرتا چلا جائے۔ یعنی وضو تو کرے گا، گٹوں تک ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، اور جو کہ چہرہ دھوئے گا، کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئے گا تو اب وہ پاؤں نہیں دھوئے گا بلکہ اس پاؤں پر جو ہے موزے پر مسح کر ڈالے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور حافظ ملت علی الرحمہ کے پاؤں میں زخم ہو گیا، آپ نے جو کہ موزہ پہن رکھا تھا، ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر نے کہا حافظ ملت سرکار آپ اپنے پاؤں سے جو ہے موزے کو اتاریں تاکہ میں آپ کے پاؤں کا علاج کر دوں۔ حضور حافظ ملت علی الرحمۃ والرضوان نے پہلے الٹے پاؤں کا موزہ اتارا،
پھر سیدھے پاؤں کا موزہ اتارنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ سرکار آپ کے پاؤں میں جو زخم ہے وہ سیدھے پاؤں میں ہے، آپ موزہ اتار رہے ہیں الٹے پاؤں کا، ایسا کیوں کرتے؟ جبکہ سیدھے پاؤں میں درد ہے تو اسی کا موزہ اتار دیتے اور جو کہ میں آپ کے پاؤں کی جو دوا جو مرہم پٹی کرنی ہے میں کر دیتا۔ سرکار حافظ ملت علی الرحمن نے جو جواب دیا وہ دل کی تپتی پر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ آپ نے کہا میرا زخم ٹھیک ہو یا نہ ہو اسے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت پر عمل کروں۔ نبی کی سنت ہے کہ جب کو چپل یا جوتی اتارو، موزہ اتارو تو پہلے الٹے پاؤں کا اتارو، اس کے بعد میں سیدھے پاؤں کا اتارو۔ میں نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں، مجھے تیرا طریقہ پسند نہیں ہے، مجھے تو میرے نبی کا طریقہ پسند ہے، مجھے میرے نبی کا طریقہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے ان کو عروج عطا فرمایا، ترقی اور بلندی اور عظمتیں عطا فرمائی ہے، تو انہی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اور آپ کتنی جو کہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمیں تو جو کہ جمعہ کے دن بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم جمعہ کے لیے بھی مسجد میں جا کر کے نماز دو ادا کر کے واپس گھر میں آ جائیں۔ اللہ اکبر، کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جو کہ 365 دنوں میں سے کبھی جو کہ اگر جو عید اور بقرہ عید پر جانا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جمعہ کے دن کافی ایسے اسلامی بھائی مل جائیں گے جو جمعہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یارو ان مسجدوں کی قدر کون جانا کرتا ہے؟ ان مسجدوں کی جو کہ ان فضائل کو کون جانا کرتا ہے؟ جان لیتا ہے تو بندے کو یہ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اگر مسجد کی فضیلت کو بندہ جان لے تو وہ اپنے جان کی باجی لگا کر کے بھی مسجد تک پہنچ جائے گا۔ مسجدوں میں صفوں کے تعلق سے جو فضیلتیں آئی ہے، اگر ان فضیلتوں کو پانے کے لیے بندہ جو کہ گھر سے نکلتا، سرین کے بل بھی چلنا پڑتا تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا۔ اگر جان لیتا تو اس کو پتا چلتا کہ مسجد کے اندر جو پہلی صف بنتی ہے، دوسری بنتی ہے، تیسری بنتی ہے، ان کی فضیلتیں کیا چیز ہے، ان کی فضیلتوں کو جان لیتا تو وہ سرین کے بل بھی جا کر کے چلنا پڑتا، تب بھی وہ جا کر کے مسجد میں پہلی صف میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ مسجدیں اللہ کریم کا ایک مقدس گھر ہے۔ اس مسجد میں جا کر کے مسجدوں میں جب بندہ پیشانی کو خم کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکا دیتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کے نعرے کو بلند کرتا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں گواہ بن جاؤ میرا بندہ میرے گھر میں آ کر کے پیشانی میری بارگاہ میں رکھ کر کے مجھے سبحان ربی الاعلی کے نام سے یاد کر رہا ہے، تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم میں گواہ بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور خاص طور سے میری ماں بہنوں کو میں کہوں گا کہ تم لوگ دین کی تعلیم حاصل کرو۔ سیریل دیکھ دیکھ کر کے ہم نے کتنے خانوں کے پیچھے اپنی جو ہے زندگی تباہ و برباد کر ڈالی، لیکن حاصل کچھ نہ ہو سکا۔ ٹی وی میں جو دیکھتی ہے جوڑا فلاں ایکٹر نے یہ پہنا تو میں بھی وہ پہنوں گی، ہیروئن نے یہ پہنا تو میں بھی وہ پہنوں گی، ان چیزوں کو ہم جو کہ عمل میں لاتی ہے، لیکن ہمیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا پاکیزہ تعلیمات ہے، ان کی کیا سیرت رہی، ان کے کیا جو کہ طور اور طریقہ تھا اور وہ کس طریقے سے زندگی بسر کرتی تھی، ان کے طور اور طریقے کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں میں کیا فرق ہے؟ کسی سیانے نے جواب دیا کہ مرد اس کان سے سنتا ہے اور اس کان سے نکال دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بیچ میں کوئی راستہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنتے کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل گیا ہوگا، اس لیے اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا حال یہ ہے، اس کان سے بھی سنتی ہے، اس کان سے بھی سنتی ہے، پتہ کیا چلا دونوں کان سے سنتی ہے اور زبان سے نکالتی ہے۔ حال یہ ہے کہ جب دونوں کانوں سے سننے والی اور زبان سے نکالنے والی، جب آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر بوال مچتا ہے تو اس وقت اس کی زبان کیسے چلتی ہے کہ یہ کو کہاں سے جو ہے ایکسٹرا یہ
پریکٹس کر کے آئی ہے. اس نے مشق کون سے آکسفورڈ میں کی ہے؟ ہاں کہیں پر نہیں کی ہے، بلکہ اس نے جو ہے وہ طور اور طریقے ماں نے گھٹی میں پلایا ہی وہ ہے کہ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو سیریل دیکھتی جا رہی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے اور جو کہ گانے سنتی چلی جا رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے اور جو کہ نہ جانے کیا کیا گندی گندی چیزیں دیکھ رہی ہے. تو آپ تصور کریں اب وہ دودھ پینے والی بچی، اس کے رگ و ریشہ کے اندر، اس کے خون کے اندر کون سا مشن جا رہا ہے، کون سی عادتیں جو ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے، کون سا طریقہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. جو طریقہ ماں کی گود سے، اسی لیے تو کہا گیا کہ ماں کا بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے یا بچی کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے. مدرسے میں استاد جتنا ہوشیار ہوتا ہے، استاد جتنا جو کہ عالم جتنا مضبوط ہوتا ہے، وہاں کے بچوں کی تعلیم اتنی ہی بلند و بالا ہوا کرتی ہے. تو آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ماں کا بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود بھی اگر صاف اور شفاف نہ ہو تو اس مدرسے سے پڑھنے والا بچہ کتنا صاف اور شفاف ہوگا، وہ بڑا ہوگا تو کیا سنائے گا؟ ہاں سنائے گا تو یہی سنائے گا کہ لوگوں کے جو ہے گالیاں دیتا ہوا نظر آئے گا، ایک دوسرے کو ستاتا ہوا نظر آئے گا، فلموں میں جو ایکٹر ہے ان کی نقالی کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن مصطفیٰ کی سیرت وہ بچہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس نے اس کو سیکھا ہی نہیں. سیکھا نہیں. مدرسے کے اندر جو سکھایا جاتا ہے وہی بچہ سیکھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. استاد نہیں کہے گا کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پینا ہے تو بچے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی بیٹھ کے پینا ہے کہ چلتے چلتے پینا ہے کہ کیسے پینا ہے. جب استاد بتاتا ہے تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مجھے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. تعلیم حاصل کریں، سیدہ اور پردے کا اہتمام کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اپنے ابا جان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے ہوئے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی تو استقبال میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اور جب فاطمہ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پتہ کیا چلا کہ جب نبی کھڑے ہوتے تو سمجھے خدا کی ساری کائنات کھڑی ہو جاتی تھی. یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ فاطمہ کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں. اور جب آپ استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں تو رب قدیر کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری نبی کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی تھی. یا رسول اللہ، آپ تو اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہو، ہم آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو جو کہ اپنے بابا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے جو ہے اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، میں آگے چلتی ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیوں، آپ جو کہ پیچھے کیوں نہیں چل رہی ہے؟ جبکہ کبھی کبھار جو ہے جانچنے اور پرکھنے کے لیے، اس کے عادات کو جاننے کے لیے باپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہے بیٹا، حالانکہ باپ جان رہا ہے نہ، لیکن جانتے ہوئے بھی بیٹی کے جو کہ ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو جانچنے کے لیے پوچھ لیتا ہے ازراہ محبت. اس لیے جو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، ارشاد فرمایا، فاطمہ
فاطمہ ایسا کیوں ہے؟ آپ پیچھے چلو گے، آپ آگے چلو گی، میں پیچھے چلوں گا، جبکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بڑا چلتا ہے تو وہ آگے چلا کرتا ہے، چھوٹا پیچھے چلا کرتا ہے، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ میں آگے چلوں گی اور تو آپ پیچھے چلیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں جب چلوں گی تو میرے قدموں کا نشان اس زمین پر لگ جائے گا، لوگ جو کہ میرے قدموں کے نشان کو جان جائیں گے، کہیں گے یہ فاطمہ کی قدم کی جو کہ قدم کا نشان ہے، اس لیے لوگ کہیں گے فاطمہ کا پاؤں کتنا لمبا ہے، فاطمہ کے پاؤں کی چھاپ کیسی ہے، میری جو کہ پاؤں کی جو رنگت ہے وہ پوری کی پوری زمین پر جو چھپ جائے گی، اس لیے یا رسول اللہ آپ پیچھے چلے، جہاں میرا قدم پڑے میرے قدم پر آپ اپنا قدم رکھتے چلے جائیں، تو کوئی یہ کہہ کے نہیں کہے گا کہ یہ فاطمہ کا قدم ہے، کوئی دیکھے گا تو یہی کہے گا یہ مصطفیٰ کا قدم ہے۔ میرے نبی کے قدم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی بینائی، آپ کے لعاب دہن کا کیا مقابلہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ خصائل عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جائے تو وقت کا جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کے خصائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں آپ کے پاس میں تھوڑا سا پانی تھا اور آپ کے ساتھ میں 1500 آپ کے رفقا تھے، کوئی کسی کے پاس میں پانی کا کوئی جو ہے انتظام نہ تھا۔ آج گھر کے اندر پانی نہیں ہوتا نا تو بوال مچ جاتا ہے، ہر کوئی جو ہے گھر کے اندر سے آوازیں بلند ہو جاتی ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ وہاں دیکھیں حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ میں 1500 آپ کے رفقا آپ کے ساتھ میں، اور پینے کے لیے کسی طرح کا کوئی پانی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنا پانی کہ ایک شخص وضو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کافی اور شافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ہاں یہاں سے آپ کو ایک بات یہ بھی آپ کی سماعتوں کے کوڈ کروں، مکہ سے ان بدماشوں نے ایک شخص کو بھیجا تھا، کہا جاؤ اور جا کر کے نبی کے جو کہ ان ساتھیوں کے حال کو جانو کہ وہ نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ صلح حدیبیہ میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ عاشق اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ نبی کے وضو کرنے سے جسم سے جو پانی ٹچ ہو کر کے زمین پر گرتا کہ اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ان کے عاشق اور ان کے چاہنے والے اس کو اٹھا کر کے پی جاتے ہیں یا پھر چہرے پر مزل لیا کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا، اس بدماش نے کہا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ جب ان کے نبی جو کہ اگر لعاب دہن زمین پر ڈالنا چاہے تو ان کے لوگ جو کہ لعاب دہن کو زمین پر نہیں جانے دیتے، اس سے پہلے اٹھا کر کے مسل کر کے اپنے چہروں پر رگڑ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، وہ جب واپس آتا ہے اور جا کر کے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، کہا میں نے کسرا میں گیا، وہاں جا کر کے میں نے دیکھا، میرے ایران گیا، عراق گیا، فلاں ملک گیا، بڑے بڑے بادشاہ اور کنگ کے حالاتوں کو میں نے پڑھا اور دیکھا، لیکن ان کے حالوں کو میں نے اس قدر نہ پایا کہ ان کے ماننے والے اور ان پر جو ہے جن کے اوپر وہ حکومت کرتے ہیں ان کے ماننے والے وہ ان سے اس قدر محبت کرتے ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے اس قدر ان کو نہیں پایا ہے۔ لیکن قسم خدا کی کہا کہ میں جو کہ جب ان کے نبی کے پاس میں گیا تو ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں جو پانی زمین پر گرنا ہوتا ہے وہ پانی اٹھا کر کے پی جاتے ہیں یا اپنے جسم پر رگڑ لیا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی وہ اپنے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت تو میں نے دنیا میں کبھی دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मौलाना गुलाम रसूल मदनी साहब। ऐसी मोहब्बत तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। जहां गया कहीं न कहीं मोहब्बत में त्रुटि जरूर मिली, लेकिन हाँ वहां गया तो वहां उनके आशिकों का हाल ही अलग था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपने वुजू फरमाया, और वुजू फरमाने के बाद में जो पानी बचा वो रखा हुआ था। इतने में आपके साथी, आपकी सहाबा आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें ना तो पीने के लिए कोई पानी है, ना वुजू करने के लिए, ना गुस्ल करने के लिए पानी है। आका, आप पानी का कोई ना कोई जो है इंतजाम फरमाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी लोटे को मंगाया जिस लोटे से मेरे नबी ने जो है वुजू फरमाया था, और उसमें से थोड़ा सा पानी बचा, वो पानी समेत लोटे को मंगाया। और जब वो लोटा लाया गया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस को उस लोटे के ऊपर रखा। 1500 लोगों ने देखा कि नबी की 5 उंगलियों से 5 चश्मे टूट पड़े थे। तभी तो बरेली की धरती से इसको मोहब्बत का इमाम बोल पड़ता कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां है भैंस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, ना दिया पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, ना दिया पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। उनसे पूछा, हजरत जाबिर से पूछा, बताओ कितने लोग थे? कहा 1500 थे। कहा कितने दिन सुलह हुदैबिया में ठहरे? कहा 20 दिन ठहरे। हमने पिया भी, गुस्ल भी किया, वुजू भी किया, लेकिन कसम खुदा की 20 दिन तक ना पानी खत्म हुआ, बल्कि 1 लाख लोग होते तब भी हुजूर के लिए काफी होता। 1 लोग अगर 1 लाख भी होते तो वो पानी सबके लिए काफी और वाफी होता। 20 दिन तक मेरे नबी ने हुदैबिया में क़याम फरमाया। उन्होंने उन्हीं 5 उंगलियों से जो पानी निकला उससे अपने बर्तनों को भर लिया, और उन्होंने डट करके पिया। और फिर देखें कि 20 दिन ठहरे और 1500 आदमी है, 1500 आपके जानिसार वहां पर खड़े हैं, उन सब के लिए वही काफी है। और वहां के जो के वो हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं, अगर हम 1 लाख होते तब भी वो काफी, सबके लिए वो काफी होता, वो पानी सबके लिए काफी हो जाता। ये मेरे नबी की शान अक़दस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। जो के प्यासों को पानी पिलाओ, इस कदर तो हम नहीं पिला सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते कि चौराहे पर या किसी यात्री या किसी मुसाफिर को एक अगर कोई पानी मांगे तो उसको पानी पिला दे, पानी पिलाने से इनकार न करे, इसलिए कि सबसे आसान और सबसे अगर जो कि सस्ती चीज है तो वो पानी है, जो रब्बे कदीर ने हमें आसानी के साथ अता फरमाई है। तो बंदे का हक बनता के प्यासों को पानी पिलाए और आखिरत में जन्नत पाए। प्यासों को पानी पिलाता चला जाए और जन्नत हासिल करता चला जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नेकियों के सारे दफातर को पढ़ लिया, लेकिन गरीबों को, लोगों को खाना खिलाने से सबसे ज्यादा सवाब मैंने किसी में नहीं पाया। जो सवाब लोगों को खिलाने में अल्लाह पाक अता फरमाता है, उस जैसा सवाब मैंने किसी नेकी में नहीं पाया है। और ईद मिलाद पर आप क्या करते हैं? लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और जो है दीगर किसी तरह इस तरह की चीजें हम करके हमारे नबी का जो है जश्न विलादत मनाते हैं। जश्न विलादत मनाओ, इससे हमारे ईमान में और हमारी मोहब्बत में और जो है इजाफा होता है। और साथ ही साथ इस बात को मत भूलो कि हमें नबी की सीरत पर अमल करना है, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। तो बात चल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासादत होती है, आपका खतना किया हुआ था,
नाक बुरीदा थी और बिल्कुल साफ, और किसी तरह का कोई जो आमतौर पर बच्चों को नहलाना पड़ता है, मेरे नबी को नहलाने की हाजत नहीं थी, बल्कि मेरे नबी की विलादत बसादत पर आमिना का घर खुशबू से महक उठा था, महक उठा था। और आज लोग कहते हैं कि लोकेशन भेज दो साहब, मैं फला जगह पहुंच जाऊंगा। उस दौर में लोकेशन जो है इस तरह का ना भेजा जाता था, वो जिस गली में जाते थे खुशबू पा लेते थे, समझ जाते थे नबी इसी गली से गुजरे हैं। लोकेशन के लिए नबी की भीनी भीनी खुशबू बता देती थी, नबी का गुजर इस गली से हुआ है। आज अगर 1400-1500 साल के बाद में दुनिया इस कदर पहुंच गई और एक अंगूठे के नीचे बटन दबाने से कह दे कि लोकेशन मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो 1500 साल पहले लोगों ने, आज तो अंगूठे से करते, उन्होंने अपने नाक से महसूस कर लिया था कि लोकेशन किसे कहते हैं। जिस गली में जाते नबी की खुशबू पा लेते, समझ जाते हमारा ठिकाना इधर ही है, हमारा ठिकाना है। किस कदर मोहब्बत का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, उनकी मोहब्बत से मोहब्बत करने वालों का ठिकाना ये था। अब देखें कि अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, फौरन आप जो है अपने सरे पाक को रब की बारगाह में रख देते हैं, यानी सजदे में रख देते हैं। पता क्या चला कि जो नबी पैदा होते कि अपनी उम्मत को ना भूला हो और याद फरमाए, वो उम्मत आज इतनी आवारा क्यों हो गई, नमाजों से दूर क्यों हो गई, सजदों से दूर क्यों हो गई। और फिर कहती है मुझे तरक्की नहीं मिलती, फिर कहता है कि मुझे मेरे बिजनेस में जो के वो चमक नहीं आती। बंदे को चाहिए कि वो बंदा इस तरीके से नबी की सीरत पर अमल करके बता दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके बिजनेस में इतना जो इतनी चमक अता फरमाएगा। वो तसव्वुर करेगा मैंने काम इतना तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसी बरकतें कहां से नाजिल हो रही है, तो अल्लाह पाक उसे जो है गैब से उसकी मदद फरमाया करता है, गैब से मदद फरमाया करता है। एक शख्स था जो मस्जिद में कहीं महल्ले में गया चोरी कर, और चोरी करके जब लौटता है भाग, तो उसके तेज तेज कदमों से किसी घर के अंदर से कोई फर्द खड़ा हो गया। उसने देख लिया कि कोई ना कोई तेज कदम से दौड़ रहा है, पता चल गया कि हाँ कोई ना कोई चोर है। और इबादत वारिस पाक देवा शरीफ वाले, उनका एक मुरीद था, वो बेचारा नमाज अजान देता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान। पश्चिम की तरफ मुंह करके अजान देते हैं, आपके यहाँ किस तरफ देते हैं? पूर्व की तरफ, पश्चिम। इतना तो जानते हैं माशाल्लाह, कहो एक बार सुभान अल्लाह। तो वो हजरत वारिस से पाक का वो मुरीद पश्चिम की तरफ मुंह करके जो है अजान दे रहा था। वो देते देते थक गया, उन्होंने कहा यार इधर से भी कोई आए ही ना, अपन रुख चेंज कर दे। उन्होंने जो है पूरब की तरफ मुंह करके अजान देना शुरू कर दिया। फिर आप जैसे बेचारे नमाजी पहुंच गए जो आमतौर पर इमामों को टॉर्चर करते रहते हैं, जिनकी घर में नहीं चलती ना वो मस्जिद में जाकर के आँख फाँ करते हैं, घर से परेशान होते। एक ने मुझसे कहा हजरत मस्जिदों में यार बड़े मामला होते हैं, बड़े परेशान करते हैं। मैंने कहा मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, लोग यहाँ क्यों आते हैं? कहा परेशानी दूर होती है। तो मैंने कहा वो बेचारे परेशानी दूर करने आते, तुम सुन लो चुपचाप। अपनी परेशानी घर से उठा के लाते, अल्लाह के घर में तो सॉल्व करने के लिए आते, तो क्या हक है कि तुम जो है उसको सुन लो। वो तो अपना उनका मीटर जो भी है कथा कहानी वो सुनाने के बाद में जैसे थे वैसे फ्री, उनको किसी की कोई। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि इमामों को सताने में नमाजी इतने तक नहीं सोचते हैं कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इसी नमाज के बदौलत हमें जन्नत में भी तो जाना है, लेकिन उसकी गुस्ताखी करने से, उसको बुरा भला कहने से लोग थकते ही नहीं। वो बेचारा चोर था, चोर। अच्छा वो बात देवा शरीफ वाले, उन्होंने जो के अपने मुंह को पूरब की तरफ करके अजान देना शुरू कर दिया। किसी नमाजी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो, अजान तो इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके अजान दी जाती है और आप इधर चुप रह जाए, ज्यादा बक बक मत कर।
وہ سیدھا دوڑا دوڑا کے اس پر جو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ بارش سے پاک کر سکتے ہیں. بولو ایک بار, بارش سے پاک کر سکتے ہیں. وہ دوڑا دوڑا آیا اور کہا سرکار آپ کا مرید فلاں ایک مسجد میں رہتا ہے. کہا وہ جو ہے پورب کی طرف جو ہے منہ کر کے اذان پڑھتا ہے, آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ وارث سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کو بلایا جائے. جب اس کو بلایا گیا اس سے کہا بھائی تم پورب کی طرف کیوں منہ کر کے اذان کہتا ہے؟ کہا سرکار اس طرف تو اذان پچھم کی طرف تو اذان دیتے دیتے میرے بال سفید ہو گئے, اس طرف سے تو آتے ہوئے نمازیوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. 4-5 نمازی پورب سے آتے ہیں, میں نے سمجھا بیچارے یہ جلدی آ جائیں گے اس لیے اس طرف ہی منہ کر کے اذان لگانا شروع کر دو. آج حال یہی ہے, اذانیں آتی, اذانوں کی آوازیں آتی رہتی ہے. مسجدوں کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں. کاروبار کی پڑی ہے, کھیت کھلیہان کی پڑی ہے, گپ شپ کی پڑی ہے, فرینڈ شپ کی پڑی ہے, اور نہ جانے کن کن معاملات میں الجھ کر کے ہمیں بس وہ چاہیے, دنیا چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. جبکہ اس کے لیے عظیم سرمایہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے جب اذان کی آواز آ جائے سارے کام کو کلوز کر کے سیدھا اللہ کے گھر کی طرف رخ کر ڈالے, اور جب اس بیچ میں چلتا چلتا چلا جائے گا اللہ پاک قدم قدم کے عوض اسے نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جب اللہ کے گھر میں پہنچ جائے گا بندہ سیدھا قدم رکھتا کہ اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. پتہ کیا چلا, اگر رحمت کہیں پر گھری ہوئی ہے, رحمت کا کہیں جو کہ گھیراؤ ہے تو وہ اللہ کے گھر ہے. جہاں گودام ہوتا ہے اس کا دروازہ ہوتا ہے, جو سڑکوں پر مال پڑا رہتا ہے ان کا دروازہ نہیں ہوا کرتا ہے. اور اللہ کے گھر میں جاتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. پتہ کیا چلا کہ رحمت یہاں پر بند ہے. اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. آپ سمجھیں کہ بارش ہر جگہ برستی ہے, ہر جگہ برستی ہے, لیکن پانی ہر جگہ اکٹھا نہیں ہوتا ہے. جہاں نشیب و فراز والی جگہ ہوتی ہے جو کہ جہاں دھراتل بالکل جو ہے نیچا ہوتا ہے اس پہ جمع ہوتا ہے, یا ٹانکے میں ہوتا ہے, یا جو کہ تالاب میں ہوتا ہے, یا کسی کھڈے میں ہوتا ہے. ہر جگہ پانی اکٹھا نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے رحمت اللہ کی ہر جگہ ہے, لیکن اگر کہیں سے بندہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے گھر سے حاصل کر سکتا ہے. وہ چوری کر کے نکلا, کسی نے دیکھ لیا, اس نے ایک آواز لگائی, پورا محلہ جاگ گیا. سارے محلے والے اس کے پیچھے پیچھے دوڑے, اور دوڑے دوڑے جب وہ چور نے دیکھا کہ پورا محلہ میرے پیچھے ٹوٹ پڑا ہے, گٹری اس نے پھینکی, اس نے اپنی اسپیڈ بڑھائی, بڑھتے بڑھتے دیکھا گاؤں کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا اب تو کوئی بچنے کے لیے سراغ ہی نہیں ہے, کہاں جاؤں گا. دیکھا کہ ایک اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اس نے جیسے تیسے جوتوں کو پھینک کر کے اندر کودا, اور جا کر کے جہاں نمازی کھڑے تھے وہیں جا کر کے ایسے جو کہ فارمیلٹی کے طور پر کھڑا ہو گیا. اب وہ جو نماز پڑھتا رہا, جیسے امام صاحب پڑھاتے رہے ویسے ویسے وہ پڑھتا رہا. جیسے عام طور پر ابھی جو شادیاں ہوتی ہے نا, شادیوں میں دولہے کو جو ہے 2 رکعت پڑھانے کے لیے بھی امام کی ضرورت پڑتی ہے. وضو کرنا نہیں آتا ہے, میک اپ کئی ہزاروں کا کر کے آ جاتے ہیں, لیکن ان کو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے, نہیں آتا ہے طریقہ. جبکہ سب سے بڑھیا اگر میک اپ دنیا میں ہے تو وہ وضو ہے. چہرے کو اگر کسی کریم سے تم اپنے چہرے کو اجلا کرنا چاہتے ہو تو سب سے بیسٹ کوالٹی کی اگر کوئی کوالٹی کی کریم ہے تو وہ وضو ہے. بندہ نماز کے وقت میں وضو کر لے اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے, اللہ پاک اس کے چہرے کو روشن ایسے کر دے گا جیسے آج کی کریم نہیں کر پاتی ہے. اور یہی وضو جب وہ قیامت کا دور ہوگا,
जिन जिन आज़ा पर पानी परोसता है, वही जब उसके जो है उस वक्त उसके यही बदन के जो वुजू वाले आज़ा है ये चमक रहे होंगे। लोग कहेंगे या अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनके हाथ चमक रहे हैं, जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनके पाँव चमक रहे हैं। मौला ये कौन लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं उम्मत मोहम्मदिया के जो नमाज के वक्त में वुजू किया करते थे। उन्हीं वुजू की चमक आज चमक रही है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना गुलाम मदनी साहब। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी से मोहब्बत करो, अटूट मोहब्बत करो, जश्न मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन नबी के तरीके को मत भूलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निगाहों के सामने रखो, नबी के उसूल को अपनी जिंदगी में फॉलो करते रहो। अल्लाहु अकबर। वो जो के बंदा जब जो के मस्जिद में जाता है, सारे नमाजी नमाज पढ़ करके बाहर निकल जाते हैं, वो वहीं पर जो है ऊपर हो रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है। उसको पढ़ना तो आ नहीं रहा था, इसलिए जो है वो कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है। इमाम साहब भी अपना वजीफा पढ़ करके रवाना हो गए, उसके निकलने का नाम ही नहीं हो रहा है। आखिरकार जो भीड़ लगी हुई थी वो भी जो है इंतजार करते करते उन्होंने देखा अब तो कोई है ही नहीं, चप्पल ही नजर नहीं आ रहा है, अब तो सारे चले गए होंगे, इसलिए वो भीड़ भी खत्म हो जाती है। जब उसने हल्के आंखों के इशारे से देखा, क्योंकि उस वक्त जो है छपरों वाली जब मस्जिदें होती थी, तो उसने देखा कि अब कोई नहीं है, तो वो जो है अब बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता क्या देखता है कि एक औरत खड़ी है, पास में बच्चा है। उस औरत ने कहा बाबा मेरे बच्चे पर जो है दम कर दो, मेरा बच्चा काफी दिनों से रो रहा है, तड़प रहा है, बड़ा सिसकियां ले रहा है, आप जो है नमाज पढ़ के आ रहे हैं, मेरे बच्चे पर दम कर दे, अल्लाह पाक इस दम की बरकत से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो चोर कहता है यार मैं तो चोरी करके आया था, जान बचाने आया था, मैं तो ना नमाजी हूँ ना कोई पाकबाज हूँ, मुझे वुजू करने का सलीका और तरीका नहीं आता है। ये कहती है मुझे कि नमाज पढ़ दे ना जो है मेरे बच्चे पर दम कर दे। हाँ वो औरत जो थी वो अपने मजहब की ना थी, नॉन मुस्लिम थी, यानी अपने दूसरे भाई मसलक मजहब से थी। तो उनसे जब वो औरत खड़ी अपने बच्चे को लेकर के खड़ी थी, उसने कहा बाबा मेरे बच्चे पर दम कर दो, आपकी नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुम्हारा मेरा मालिक जो है इसे शिफा अता फरमाएगा। उसने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे दम करना है, फूंक किस तौर पर लगाना वो भी मैं नहीं जानता हूँ। कहा अच्छा तुम बताता अपने आप को छुपाना चाहते हो इसलिए नहीं कह रहे हो, इसलिए जो है मेरे बच्चे पर दम नहीं कर पा रहे हो, आप कर दीजिए, आप ही सच्चे अल्लाह के वली हो सकते हैं, आप मेरे बच्चे पर दम जरूर कीजिएगा। उसने अपनी जान बचाने की खातिर उसने होठों को हिला करके फॉर्मेलिटी के तौर पर उसके बच्चे पर फूंक मार दी। अल्लाह अकबर। वो औरत वापस चली जाती है, ये अपने रास्ता इख्तियार कर लेता है, चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद में वही औरत और उसी मर्द का साबका पड़ता है, दोनों की मुलाकात होती है। उस औरत ने कहा अरे बाबा उस दिन आपने मेरे बच्चे पर जो दम किया था वो बड़ा बेहतरीन दम था, ऐसा क्या पढ़ के दम किया था? अल्लाह ने मालिक ने मेरे बच्चे को शिफा अता कर दी है। उसने कहा मैं कोई मौलाना नहीं, मैं कोई नमाजी नहीं, मैं कोई हाजी नहीं, मैं ना कोई रोजेदार हो, मैं तो चोर था, लोगों ने मेरा पीछा किया था, मैं दौड़ा दौड़ा अपनी जान बचाने के खातिर मस्जिद में गया था, लेकिन तू आ गई, तूने जिद की, इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पर तेरे बच्चे पर फूंक मार दी। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो फूंक लगाई है मालिक ने उससे मुझे शिफा अता, मालिक ने मुझे मेरे बच्चे को शिफा अता कर दी है। गैब से जब वो बंदा चोर जो पहले था, उसने जब की बारगाह में लो लगा के अर्ज के मौला कितना मेहरबान है, मुझ जैसे चोर की तूने इज्जत की हिफाजत की है। गैब से आवाज आई और मेरे बंदे मैंने तेरी इज्जत की हिफाजत नहीं की, मुझे मेरे अपने घर की इज्जत की हिफाजत, मुझे मेरे अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी थी। वरना यही माँ यही औरत घर जाकर के कहती कि मैं गई थी, ऐसे ही जाते हैं बस नमाज पढ़ने, कुछ नहीं है इनके पास, डंडोरा पीट दे, ऐसे ही जाते फॉर्मेलिटी के तौर पर।
وہ میری مسجد کی بے عزتی کرتی، اس لیے میں نے اس کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے، اس پر میرے کرشموں کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے مجھے میرے گھر کی عزت کو بچانا مقصود تھا۔ اس لیے تو نے جب میرے اس عورت کے بچے پر دم کیا، میں نے اس کو شفا عطا کر دی۔ جب اس کے بچے کو شفا مل گئی تو اب وہ عورت تجھ سے تیری عزت بھی کرتی ہے، اور جب تیری کرتی ہے تو میرے گھر کی عزت تو اور زیادہ کرے گی۔ اور اب تو جائے گا یا نہیں جائے گا اس کو تجھ سے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جب بھی اس طرح کا مرحلہ پیش آئے گا تو وہ دوڑی دوڑی میرے گھر میں جائے گی اور وہاں جا کر کے شفا کا انتظام کر لے گی۔ اس لیے اللہ کے گھروں کی عزت، اللہ کے گھر کی عزت ہوگی نا، ہماری عزت ہوگی، ہمارے گھروں کی عزت ہوگی۔ میلاد مصطفیٰ پر اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو کمکموں سے سجا دو، اور اس طریقے سے محلے کو سجا دو جس طریقے سے شادی کے دور پہ لوگ اپنے گھروں کو سجا کر کے ایسے ایک پیغام دیا کرتے ہیں کہ اس گھر میں خوشی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ رب کا پیغمبر محمد رسول اللہ کی ولادت و سعادت کے موقع پر اگر بندہ اپنے گھر کو سجاتا ہے، اللہ پاک سال بھر تک اسے عزت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، امن عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم کو عالمی طور پر اس طریقے سے منائیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے۔ وقت کافی ہو چکا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتا، پھر کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو اپنی آپ حضرات کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا